أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ربي شرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سبق نمبر 5A اور B، اور قرآن سمجھے آسان طریقے سے حصہ اول نماز کے ذریعے کی کلاس میں خوش آمدید۔ ہم نے کل یہ دیکھا تھا سبق نمبر 4A میں سورۃ الفاتح کو مکمل کیا تھا، آیت نمبر 6 اور 7 لفظی ترجمہ، محاورہ ترجمہ، اس سے 12 اسباق کامیاب انسان کی عادتیں سیکھی۔ اور بی میں جو ہے ہم نے مذکر سے مؤنث اور پھر مؤنث کی جمع بنانا سیکھا۔ تو آئیے چلتے ہیں آج کے سبق کی طرف۔ آج انشاءاللہ ہم جو ہے آذان اور گرامر میں انشاءاللہ حروف شروع کریں گے، نیم میم ان، اور نکات تعلیم یا شوق کے علاوہ انشاءاللہ 13 نئے الفاظ سیکھیں گے جو قرآن میں تقریباً 4000 بار سے زیادہ ہے۔ یہ الحمدللہ ہم نے QC1 کے اندر پہلے 4 اسباق میں اسم کے بارے میں پڑھا، اور ابھی اگلے جو 4 اسباق ہیں اس میں جو ہے انشاءاللہ ہم جو ہے یہ اس کے حروف کے بارے میں پڑھیں گے، اور اس سے اگلے جو 12 اسباق ہیں ان میں انشاءاللہ جو ہے کیا پڑھیں گے؟ افعال۔ تو اس طرح جو ہے یہ ہماری ترتیب ہوگی۔ اسباق کے پہلے 4 سبق میں ہم نے اسما کو دیکھا، اب اگلے 4 میں ہم حروف کو دیکھیں گے، اور آخری 8 میں ہم انشاءاللہ افعال کو۔ تو سب سے پہلے ہم نے سورۃ الفاتح پڑھی، اس کا سب کچھ دیکھا۔ اب اذان کی طرف چلتے ہیں۔ اذان کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مخصوص اوقات میں کامیابی اور ملاقات کے لیے دعوت اور اعلان۔ تو اذان کے الفاظ یہ ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، اللہ سب سے بڑے ہیں، یعنی 4 بار ہم اسے دہراتے ہیں۔ اس کے بعد اگلا جملہ ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، ان کے لا نہیں، الا اللہ کوئی بھی الہ سوائے اللہ کے، یعنی میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی گواہ نہیں، کوئی جو ہے معبود نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے۔ یہ ہم 2 بار دہراتے ہیں۔ پھر اس سے آگے ہم کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد میں گواہی دیتا یا دیتی ہوں، اللہ کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کیا ہیں؟ اللہ کے رسول ہیں۔ اور اسے بھی ہم 2 بار دہراتے ہیں، اشہد ان محمد، حی علی الصلاۃ، حی علی الصلاۃ، حی آؤ، اللہ طرف، صلاح یعنی کامیابی کے، نماز کے، یعنی نماز کی طرف آؤ، اسے 2 دفعہ دہراتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، یہ بھی 2 دفعہ، اور آخر میں پھر کہتے ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا۔ اور دیجئے اذان کے اندر 6 بار ہر اذان میں اللہ اکبر کہا جاتا ہے، شروع میں 4 دفعہ اور 2 دفعہ آخر میں۔ تو یہ کیا ہے؟ یعنی دن میں 5 بار آپ اذان سنتے ہیں، اور جو ہے 30 بار آپ کو یہ کہا جاتا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اور آپ کو یہ بتایا جاتا ہے کہ اللہ سے بڑے تو لہٰذا ہر چیز جو ہے وہ نیچ ہے، ہر چیز جو ہے وہ اس کے آگے کچھ بھی نہیں حیثیت رکھتی، تو ہمیں اللہ کو جو ہے بڑا چاہیے۔ تو اکبر کا معنی ہے سب سے بڑا۔ آئیے اس لفظ کی صاف دیکھتے ہیں۔ اللہ کا مقابلہ کسی سے نہیں کیا جا سکتا۔ اللہ تعالیٰ قوت، عزت، شان و شوکت اور ہر چیز میں سب سے بڑا ہے۔ آپ اللہ کے بارے میں جتنا زیادہ علم حاصل کریں گے اتنا ہی آپ کا یقین بڑھتا جائے گا کہ اللہ اس سے بڑا ہے جتنا کہ آپ کچھ کہہ رہے ہیں۔ فجر کی اذان سن کر اگر میں سوتا رہوں تو میں نے کس کو بڑا مانا؟ کس کی بات سنی؟ اللہ کی یا اپنے نفس کی؟ ظاہر اپنے نفس کی۔ تو اس لیے علم، تصور، احساس، دعا کے ساتھ اسے دہرا لیجئے، اللہ اکبر اللہ۔
اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، اشہد، اس سے پہلے ہم نے تعوذ میں پڑھا تھا اعوذ، میں پناہ مانگتا ہوں یا پناہ میں آتی ہوں یا آتا ہوں۔ یہاں پہ کیا اشہد، اسی کے وزن پہ اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، کیا؟ ان کے، لا نہیں، الا اللہ۔ ایک لفظ ہوتا ہے عربی میں ماں کے تین معنی ہوتے ہیں، نہیں، کیا اور جو۔ اور ایک ہوتا ہے لفظ لا کے معنی ہوتے ہیں نہیں، اور ایک لفظ ہوتا ہے لم کے معنی بھی ہوتا ہے نہیں، ڈڈ ناٹ۔ ایک ہوتا ہے لن کے معنی ہوتا ہے ہرگز، یعنی ول ناٹ۔ ایک دم جو ہے ماضی میں اور لن جو ہے مستقبل میں معنی نہیں کے دیتا ہے۔ یہاں پہ لفظ آیا ہے الہ، الہ کہتے ہیں معبود کو، اور اس کی جمع ہوتا ہے الہاتن۔ الہ کی جمع کیا ہوتی ہے؟ الہاتن۔ اللہ سوائے اللہ، اللہ کے، تو لہذا اس پورے جملے کا کیا مطلب ہوا؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ الہ کے کیا معنی؟ الہ کے معنی ہے جس کی عبادت کی جائے، یعنی سجدہ کیا جائے، جس سے مدد مانگی جائے، جس پر توکل کیا جائے، جس کا شکر ادا کیا ہے، جس کا حکم مانا جائے، اور جو ہے باقی تمام کاموں میں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ یاد رکھیں، ان تمام چیزوں میں صرف اللہ ہی سے مدد مانگنی چاہیے، اللہ ہی پر توکل کرنا چاہیے، اللہ ہی کو سجدہ کرنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی اور نہیں۔ تو یہاں کیا کہہ رہے ہیں؟ میں شہادت دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں، اسی کو خالق مالک رب مانتا ہوں، ساری کائنات کا حاکم مانتا ہوں، اسی کی عبادت اور اطاعت کرتا ہوں، اسی سے مدد مانگتا ہوں، اسی پر بھروسہ کرتا ہوں۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں لوگوں پر اسلام کی شہادت دینی ہے، یعنی دعوت دینی ہے، بتانا ہے کہ اسلام کیا ہے۔ ہر اذان، اقامت اور تشہد میں یاد دہانی کرائی جاتی ہے۔ افسوس کہ اتنی بار یاد دلانے کے باوجود ہم مسلمان اس کام سے بہت زیادہ دور ہیں۔ زندگی کے ہر پہلو میں اس کے قانون پر چلتا ہوں، نہ کہ اپنی مرضی پر اور نہ اپنی خواہشات پر۔ علم، اسے آپ ایک بار دہرا لیجیے، اشہد اللہ الہ الا اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے۔ اگلا جملہ جو ہے اذان کا وہ کیا ہے؟ اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد، میں گواہی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، انا کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم رسول اللہ، اللہ کے رسول ہیں۔ تو آئیے دیکھتے ہیں، اشہد ان میں ان کے معنی ہوا کہ، اسے کیسے یاد رکھیں گے؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ سے، اور اشہد ان محمد رسول اللہ میں انا کے معنی بھی ہے کہ، اور اس کو یاد کیسے رکھیں گے؟ اشہد ان محمد۔ تو یہ ملتے جلتے چار حرف ہیں۔ آئیے چار حرف کون سے ہیں؟ ایک ہے ان، اور ایک ہے، اگر میں یہ پوچھوں کہ ان کی کیا معنی ہے تو شاید ہمیں نہ یاد آئے، لیکن اگر میں کہوں انشاءاللہ کی کیا معنی، تو آپ فوراً کہیں گے اگر اللہ نے چاہا۔ اس کا مطلب ان کے معنی آپ کو آتے تھے لیکن اکیلے سے نہیں آتے، انشاءاللہ کی شکل میں آپ کو یاد تھا کہ اگر اللہ چاہے۔ تو آئیے انہیں دیکھتے ہیں۔ اسی طرح ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، اسے یاد کرتے ہیں ان اللہ مع الصابرین سے۔ تو آئیے اسے دیکھیں، ایک لفظ پہلا کیا ہے؟ ان کے کیا معنی تھے؟ کہ، اور اس کی مثال کیا تھی؟ اشہد اللہ الہ الا اللہ میں نے دی۔ دوسرا لفظ تھا ان کے معنی بھی ہے کہ، اور یہ کیسے ہم نے یاد رکھا؟ اشہد ان محمد رسول۔ تیسرا لفظ ہم نے دیکھا تھا ان، زیر کے ساتھ، اس کے معنی ہوتا ہے اگر، اور کیسے یاد رکھتے ہیں؟ انشاءاللہ کی جملے سے۔ اور آخری تھا ان کے معنی ہوتا ہے بے شک، اور کیسے یاد رکھیں گے؟ ان اللہ مع الصابرین۔ یہ چاروں لفظ دیکھنے میں ایک جیسے لگتے ہیں، ان، لیکن ان کے معنی میں بہت فرق ہے۔ اور انا تو خیر ایک ہی معنی دیتی ہے، لیکن ان کے معنی ہے اگر،
اور انا کے معنی ہے بے شک. اور کیسے یاد رکھیں گے؟ ان جملوں کی مدد سے. انشاءاللہ سے اگر کے معنی ان اللہ مع صابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے، تو انا کے معنی بے شک، بے شک اللہ صبر کرنے. تو یہاں پہ لفظ آیا تھا محمد. غور کیجئے، محمد ان پہ دو زبر آ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے؟ اسم ہے. اور یہ معرفہ ہے، حالانکہ اس پہ الف لام نہیں آ رہا. تو یہ جو ذاتی نام ہوتا ہے کسی کا، اس کو معرفہ کہتے ہیں. جیسے اللہ، اللہ کا ذاتی نام، اللہ کسی کا ذاتی نام، تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ معرفہ کہتے ہیں. تو آگے محمد کے معنی ہے جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے. تو کس نے درود پڑھا ہے؟ یعنی جب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہم سنیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم پر درود پڑھیں. رسول واحد لفظ ہے، تو اس کی جمع کیا ہوگا؟ رسول. رسول جمع ہے اور رسول جو ہے واحد لفظ ہے. تو اسباق ہمیں اس سے یہ ملے: میں شہادت دعائی دیتا ہوں یا دیتی ہوں، یعنی میری باتیں اور میرا عمل گھر میں یا باہر، آفس میں یا بازار میں، یہ بتا رہا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سب سے زیادہ محبت کرتا ہوں یا کرتی ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی تعلیمات کو لاچو مجرا مانتا ہوں یا مانتی ہوں. قرآن اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو حق اور باطل کی کسوٹی مانتا ہوں یا مانتا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے لیے مجھے دوسری کوئی دلیل کی ضرورت نہیں. جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند کیا وہی مجھے پسند ہے. علم اسے بھی دوہرا لیجیے ایک بار. حیا علی الصلاح، حیا علی الفلاح. حیا آؤ، اللہ طرف کس کے؟ الصلاۃ نماز کے. حیا آؤ اللہ طرف الفلاح جو ہے کیا؟ کامیاب. اب الصلاۃ کا لفظ ہے، اسے غور سے دیکھیے اور بتائیے یہ اسم فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اس میں آپ نے الف لام سے پہچانے، لہذا یہ الف لام. معرفہ بھی تھا. اب اگلا سوال یہ ہوگا کہ آیا یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ مؤنث ہے. مؤنث ہے، اس پہ بھولتا آخر میں. اور تیسرا یہ کہ واحد ہے یا جمع ہے؟ جمع. جمع ہوتا تو اس کے آخر میں اگر یہ مؤنث تھا الف تا آنی چاہیے تھی، وہ نہیں ہے. اور اگر یہ مذکر ہوتا تو بھی جمع کے آخر میں واو نون یا نون آنے چاہیے تھے، وہ نہیں ہے. ابھی اس پہ دوبارہ غور کیجیے، آیا یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. واحد نماز. ہاں، یعنی یہ ایک اکیلا لفظ ہے. تو الف لام سے آپ نے پہچان لیا نماز. اسم ہے، اور بول تا سے پہچان لیا مؤنث ہے، اور یہ بھی پہچان لیا کہ یہ واحد ہے. کیوں؟ مذکر کی جمع کے آخر میں واو نون یا نون آنا چاہیے تھے، وہ یہاں نہیں. اور بول تا سے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ مؤنث ہے، تو اس کی جمع کے لیے آخر میں الف تا آنا چاہیے جو ہم نے کل سیکھا تھا، وہ بھی نہیں ہے. تو لہٰذا یہ واحد لفظ. اسی طرح الفلاح پہ غور کیجیے اور بتائیے اس فعل حرف میں سے کیا ہے؟ اسم. اسم ہے، کیوں الف لام ہے؟ اسم ہے تو لہذا معرفہ ہے، کیوں الف ہے؟ اب اگلا سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر یہ معرفہ ہے، یہ واحد ہے یا جمع ہے؟ واحد. 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 ہے. جمع ہوتا تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا پھر الف تا آتے. اب وہ نہیں ہے. اب ہمارا اپنا ایک گمان ہے، اب ہم اسے دیکھتے ہیں یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے؟ دونوں ہی نہیں ہے. پھر کیا ہے؟ عربی میں تو صرف یہی دو ہوتے ہیں، تیسری کوئی چیز نہیں ہوتی. عربی میں اسم یا تو مذکر ہوگا یا مؤنث ہوگا، تیسری چیز کچھ نہیں ہوتا. تو یہ کیا اس ہے؟ کے یہ پیچھے نہ مذکر ہے. نون آ رہا ہے، نہ یا نون آ رہا ہے، اور نہ گولتا آ رہا ہے، نہ الفتا آ رہا ہے. تو لہٰذا یہ مؤنث نہیں ہے نا. تو یہی بتانا چاہ رہے ہیں کہ چونکہ اس کے آخر میں گولتا نہیں ہے، تو اب یہ کیا ہوگا؟ یہ مذکر کا لفظ سمجھا جائے گا. عربی میں ہر اسم مذکر سمجھا جائے گا جب تک یہ ثابت نہ ہو جائے کہ وہ مؤنث ہے. تو مؤنث کی کچھ علامتیں ہوتی ہیں، جن میں سے ایک ہے گولتا. اس میں چونکہ ہم نے اب تک گولتا ہی پڑھی ہے، ہمیں نہیں نظر آ رہی، اس لیے ہم یہ کہیں گے اس میں گولتا نہیں ہے، اس لیے یہ مؤنث نہیں ہے. اس کے آخر میں واو نون یا نون الف تا نہیں ہے، لہذا یہ جمع بھی ہے.
تو چلیے آگے چلتے ہیں. حیا آؤ اللہ پر صلات، یہ دیکھیے یہ واحد ہوتا ہے، اس کی جمع کیا ہوگا؟ دیکھیں یہ مونس لفظ ہے، گول تا سے پتہ چلے، اس کی جمع بنائے. جی آپ نے کل سیکھی تھی نا مونس کی جمع بنانا. مسلماتن سے مسلماتن، صالحاتن سے صلوات صالحاتن، جنت صلوات صلات صلات صلوات صلاتن صلاتن صلات صلات صلوات صلوات، یہ جو ہے صلات صلوات صلوات بولتا ہٹائیں گے، الفتہ لگائیں گے، صلوات جو ہے اس کی جمع. فلاح جو ہے یہ اس اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، فلاح دارین، فلاح آخرت، فلاح و بہبود، فلاح و بہبود، یہ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. فلاح کے معنی ہوتا ہے بہتری کے لیے، یعنی نماز کو یہ تو ہر قسم کی فلاح ملے گی، اور فلاح کا راستہ بھی دل و دماغ کو فائدے ہوں گے. اب یہ مختلف فائدے نماز کے بتائے جا رہے ہیں. نماز کامل ذکر ہے جس سے سکون ملے گا. نماز میں جو ہے قرآن جو ہے وہ غور سے ہدایت، ایمان اور عقل و حکمت میں اضافہ ہوتا ہے. آخرت پر غور کرنے سے دل و دماغ کو دنیاوی فکروں سے آزادی ملتی ہے. جسمانی فائدے ہیں نماز کے کیا؟ وضو کے ذریعے صفائی، نماز کے لیے آنا جانا، اٹھنا جھکنا، سجدہ کرنا، بیٹھنا وغیرہ، یہ سب جو ہے وقت کی پابندی، نمازوں کے حساب سے اپنے کاموں کا پلان بنانا، یہ سب نماز کے کون سے فائدے ہیں؟ جسمانی فائدے. آئیے اجتماعی فائدے دیکھتے ہیں. روزانہ پڑوسیوں سے ملاقات، ان کی خوشی و غمی کی خبریں، اور جو ہے وقت ضرورت ان کی مدد. پھر جو ہے سب سے بڑا فائدہ یہ ہے آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے فلاح. نماز جو ہے وہ نجات کا ذریعہ ہے، یاد رکھیں. تو یہ فلاح کی تذکیر اس کے لیے بھی کہ انسان نماز کو نہیں آتا، تذکیر یعنی ذکر، یہ سمجھ کر کہ میرے فلاح کا کام رک جائے گا، اس نادان شخص کی طرح جو ہے جو کسی چیز کی تلاش میں الٹی سمت بھاگے. مثلا اگر ایک شخص نے جو ہے وہ لاہور جانا ہے اور وہ موٹر وے پہ چڑھ گیا، اور لاہور کی بجائے اس نے جو ہے موٹر وے وہ پشاور والا رخ اختیار کر لیا، وہ کبھی بھی لاہور نہیں پہنچے گا، وہ پشاور ہی پہنچے گا، کہ وہ الٹی سمت میں جا رہا ہے. اسی طریقے سے ہے جو نماز پڑھے گا وہ فلاح کی طرف، جو نماز نہیں پڑھے گا وہ اس کے الٹ. نماز جو ہے وہ جنت کی طرف کا راستہ ہے، اور اس کے الٹ جو ہے وہ جہنم کی طرف کا راستہ ہے. تو اس لیے جو ہے یہ ایسی مثال ہے کہ اگر کوئی شخص اپنے سیدھے راستے پہ جانے کی بجائے اس کے الٹ سمت میں جائے تو وہ کبھی بھی اپنی منزل پہ نہیں پہنچ سکتا. تو علم اسے اپنے طور پہ ایک بار دوہرا لیجیے. آخر میں پھر الفاظ دہرائے جاتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا ہے. اور پھر لا الہ الا اللہ، لا نہیں ہے الہ کوئی معبود، الا سوائے اللہ، اللہ کے یعنی اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. آخر میں وہی کلمات جس سے اذان شروع ہوئی، مگر یہاں گویا اس بات کا اعلان ہے کہ اس کی بڑائی کو مانتے ہوئے آ جاؤ. اگر نہ مانو تو بھی اللہ تو اپنی جگہ بڑا ہے، تمہارے آنے نہ آنے سے اس کی بڑائی پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، نہ آ کر تم اپنا ہی نقصان کرو گے، جبکہ اس کی پکار پر لبیک کہنے سے تم ہی دنیا اور آخرت کی فلاح یا کامیابی پاؤ. تو لا الہ الا اللہ، موت کو یاد رکھیے. جس کا آخری کلمہ لا الہ الا اللہ ہوگا وہ جنت میں داخل ہوگا، یہ ایک حدیث میں آتا ہے. اور قریب المرگ شخص کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کرو، یہ بھی حدیث میں آتا ہے. ایک ایمرجنسی ڈاکٹر جو کہ ایک عرب ملک پہ سروس کر رہا تھا، اس نے بتایا کہ اپنی سروس کے دوران اس نے شاید 10-12 لوگوں کو اپنے سامنے مرتے ہوئے دیکھا. ان میں سے صرف 1 یا 2 لوگوں نے کلمہ پڑھا. ایک لڑکی جو حادثہ کا شکار ہو گئی تھی، جب اس کو لا الہ الا اللہ کی تلقین کی گئی تو اس نے کوئی جواب نہیں دیا. کچھ دیر بعد اس نے ہلکی آواز میں گانا گنگنانا شروع کیا اور پھر مر گئی. اللہ. یعنی انسان دنیا میں جس چیز کو زیادہ یاد کرتا ہے، جس چیز کو زیادہ پسند کرتا ہے، مرتے وقت بھی اس کے ساتھ وہی چیز وہی باتیں یاد آتی ہیں. تو اگر ہم لا الہ الا اللہ کا زیادہ ذکر کریں گے تو مرتے دم اللہ اس سے قریب کر دے گا، اور اللہ کا ذکر زبان پر رہے گا تو مرتے دم بھی انشاءاللہ کلمہ نصیب ہوگا. تو ایک بار پھر اذان کے الفاظ کو دیکھ لیجئے.
اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ حی علی الصلاۃ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح حی علی اللہ اکبر لا الہ الا اللہ۔ یہاں پہ ہمارا قرآنی حصے کا اختتام ہوتا ہے۔ آپ میں سے اگر سبق کے بارے میں کسی کا کوئی سوال ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں۔ تو آئیے چلتے ہیں اپنے دوسرے حصے کی طرف۔ آؤ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، حصہ دوم گرامر کے کلاس میں خوش آمدید۔ آج ہم لفظ کی قسمیں اور حروف جر میں 3 حرف لی من ان جو ہے وہ اس کا مطالعہ کریں۔ اب تک ہم نے جتنی بھی باتیں کی تھیں پہلے 4 اسباق میں، وہ اسم کے بارے میں تھی کہ اسم کی پہچان کیا ہوتی ہے، اس میں معرفہ نکرہ کیا ہوتا ہے، مذکر اسم کا جو ہے اس سے جمع کیسے بنتی ہے، اور مذکر سے مؤنث اسم کیسے بنتا ہے، اور مؤنث کی جمع کیسے بنتی ہے۔ اس کے اوپر ہم نے کچھ جملے بھی سیکھے، کچھ نئے الفاظ بھی سیکھے، حل، ما، نام وغیرہ ہم نے سیکھے۔ آپ جو ہے ہم حروف کی طرف آتے، کیونکہ عربی میں کلمہ صرف 3 قسم کا، یعنی الفاظ 3 قسم کے ہوتے ہیں، یا وہ اسم ہوتا ہے، یا پھر وہ حرف ہوتا ہے، یا پھر فعل ہوتا ہے۔ تو ہم نے اسم کے بارے میں کچھ جان لیا، اب حرف کے بارے میں جان، لیکن ٹی پی آئی جو ہے آپ کی وہیں پہ ہے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن۔ سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے اور سب کے ساتھ مل کر کیجیے۔ مطلب یہ ہے کہ اپنے جسم کی تمام صلاحیتوں اور حصوں کو استعمال کرتے ہوئے جو ہے اپنے ساتھ کسی کو ساتھی بنا کے جو ہے وہ گرامر سیکھیے۔ الفاظ یا کلمے کی 3 قسمیں ہوتی ہیں۔ کیا؟ اسم، جو کسی کا نام جیسے کتاب مکہ، یا صرف جیسے مسلم مومن، اور پہچان یہ ہوتی ہے ہر وہ لفظ جس کے شروع میں الاسلام آئے اسم ہوتا ہے، یا اس کے آخر میں 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر میں سے کوئی ایک علامت آئے بھی اسم ہوتا ہے، اور اگر جمع ہو تو اس کے آخر میں واو نون یا نون یا الف تا میں سے کوئی چیز آ جاتی ہے۔ اور حرف فعل کیا ہوتا ہے؟ جس سے کام کے ہونے یا کرنے کا پتہ چلے، جیسے فتح اس نے کھولا ماضی کا زمانہ ہے، یعملون وہ کرتے ہیں یا کریں گے تو کیا ہے مضارع کا ہے۔ اس میں فعل میں ایک شرط ہے وہ کہ اس میں زمانہ پایا جائے۔ اور تیسرا کلمہ یا لفظ وہ ہوتا ہے جسے حرف کہتے ہیں، جو اسموں اور فعلوں کو ملائے، جیسے بی، لی، من، فی، انا وغیرہ۔ پھر ہم نے یہ دیکھا 6 ضمائر، ہوا، ہم، انتا، آنا، انتم، نن۔ پھر ہم نے دیکھا ان کی ایک اور شکل بھی ہوتی ہے جس کو کہتے ہیں اٹیچ پرونون، یا جو ہے متصل جڑ کر آنے والے جو ہے وہ ضمیر۔ کیا ہے؟ ہو اس کا، اور اس کا جمع ہوتا ہے ہم ان سب کا۔ پھر ہم نے دیکھا کا آپ کا، اور ای کا مطلب ہوتا ہے میرا، اور کم آپ سب کا، اور نا جو ہے ہمارا۔ پھر ہم نے ان کے ساتھ کچھ اسما کو جوڑا۔ مثال کے طور پر یہ ایک اسم ہے، ہم لیتے ہیں رب، جب ہم اسے جوڑتے ہیں تو ہمارے پاس کیا بنتا ہے؟ ربہ اس کا رب، ربہم سب کا رب، ربو کا آپ کا رب، ربی میرا رب، ربکم آپ سب کا رب، ربنا ہمارا۔ پھر ہم نے اس پہ کچھ مشق کی تھی۔ مثلا یہ ایک اسم ہم نے لیا، کیا؟ رسول، تو آپ نے اس کے ساتھ جو ہے جب جوڑا تو آپ کا کیا ٹیبل بنا؟ جی کیجئے مشق، کیا بنے گا؟ رسول اس کا رسول، رسولہم ان سب کا رسول، رسولوں کا آپ کا رسول، رسولی میرا رسول، رسولکم آپ سب کا رسول، رسولنا ہمارا رسول۔ اسی طرح ایک اور ہم نے اسم لیا دین، تو جب اس سے جوڑیں گے تو ہمارے پاس کیا ٹیبل بنے گا؟ کا دین، دینہم ان سب کا دین، دینوں کا آپ کا دین، دینی میرا دین، دینکم آپ سب کا دین، دینونا ہمارا دین۔ اسی طرح ایک اور ہم نے لفظ لیا تھا کتاب، تو اسے آپ جوڑ کے دیکھیے کیا ٹیبل آپ کا بنتا ہے؟ کتاب ہو اس کی کتاب، کتاب ہم ان سب کی کتاب، کتابوں کا آپ کی کتاب،
किताबी मेरी किताब, किताबुकुम आप सबकी किताब, किताबोना हमारी किताब। एक और इसम ले लेते हैं, हर ये भी इसम खुद बजाते खुद इसम है, तो इसे जोड़िए। इस्मोहु उसका नाम, इस्मोहुम उन सब का नाम, इस्मोका आप सब आपका नाम, इस्मी मेरा नाम, इस्मोकम आप सबका नाम, इस्मोना हमारा नाम। जी, तो आइए फिर हमने ये मुज़क्कर इसम के बारे में पढ़ा था, जैसे मुस्लिमुन दो पेश वाला है। हमने कहा जब इसकी जमा बनाएंगे तो क्या वाउनून लगाएंगे, तो इससे जब लफ्ज बनेगा मुस्लिमून। और अगर ये दो पेश की बजाय दो जबर दो जेर से आएगा तो फिर जो है हम यानून लगे। अब अगला इसम है मोमिनुन दो पेश से, तो इसकी जमा बनाइए, क्या बनेगा, जमा क्या होगी इसकी मोमिनुन की, मोमिनून। और सालिहुन एक लफ्ज है, इससे जमा बनाइए। सोलेहून, और काफिरून लफ्ज से जो है क्या जमा का लफ्ज बनेगा। काफिरून, और मुशरिकुन लफ्ज से क्या बनेगी जमा, दो पेश वाला लफ्ज है। मुशरिकून, अब अगर ये दो पेश की बजाय ये दो जबर और दो जेर से आए, जैसे मुस्लिमान मुस्लिमीन, तो अब जमा क्या होगी, मुस्लिमीन, मुस्लिमीन। इसी तरह मोमिनन और मोमिनिन की जमा क्या बनेगी, मोमिनीन, मोमिन। और जो है सालेहन और सालेहिन की जमा क्या होगी, सोलेहीन, सालेहीन। और काफिरन और काफिरिन की जमा क्या होगी, काफिरीन, काफिरीन। मुशरिकन और मुशरिकिन की जमा क्या होगी, यानून से मुशरिकिन। यानी ये मुशरिकीन। हमने सीख लिया कि मुजक्कर लफ्ज की दो जमा बनती हैं अगर वो सालिम बने। और भी जमा के तरीके हैं, वो जब आएंगे अब तब हम देखेंगे। किसी वन में सिर्फ यही हमने सीखना है, सालिम जमा सालिम। अगर दो पेश वाला लफ्ज है तो वो हम लगा देते हैं, मुस्लिमून मोमिनून सालिहून काफिरून मुशरिक। और अगर दो जबर दो जेर वाला लफ्ज है तो यानून लगा देते हैं, मुस्लिमीन मोमिनीन सालिहीन काफिरीन मुशरिकीन। अब फातिह एक लफ्ज है, इससे आप दोनों जमा इसकी बनाइए, वाउनून वाली भी और यानून वाली, तो क्या बनेगी फातिह से, फातिहून, फातिहीन, जी। इसी तरह नासिर एक लफ्ज है, उससे बनाइए, ये भी इसम है। नासिरून, नासिरीन, और जाकिरून, ये भी एक इसम है, जाकिर से भी बनाइए। जाकिरून, जाकिरीन, और अगला लफ्ज जो है हमारे पास है आबिद, ये भी इसम है, इससे भी जमा बनाइए। आबिदून, आबिदीन, और दारिब, दारिब कहते हैं मारने वाले को, दारिब, तो दारिब। दारिबून, दारिबीन, आलिम, आलिम से बनाइए। आलिमून, आलिमीन। तो आइए चलते हैं इस सबक पे। आज जो हमने शुरू करना है, हमने तीन हरफ सीखने हैं। पहला ये है ला या ली, इसके दोनों के मानी होते हैं लिए। मिसाल क्या है, लिल्लाही, अल्लाह के लिए। एक लफ्ज है मिन, मिन के मानी होते हैं से, मिन के मानी से। जैसे मिसाल है मीना शैतान, शैतान से। एक नया लफ्ज है अन के मानी होता है से, ये भी हम सीखेंगे अनहु, उससे। तो आइए अब देखें, हमारे पास पहला लफ्ज जो हमने इस्तेमाल करना क्या है, ला या ली, लिए के मायने में, मिन के मायने से, अन के मायने है से या किसी चीज के बारे में। तो मिसालें इनकी क्या थी, ली के लिए लिल्लाह, मिन के लिए मिनश शैतान, और अन से रदी अल्लाह अन्हु, उससे जो हम ये याद है। तो आइए, ये हमारे पास हमारे 7 जमाइर हैं, हुम, का, ई, कुम, ना और हा। अब इनको हमने पहले लाम से जोड़ना है, फिर मिन से जोड़ना है, फिर अन से जोड़ना है। तो आइए देखते हैं कैसे जुड़ेंगे ये। पहले हम लाम को लेते हैं, ली के मैंने होते लिए, कैसे याद करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह में अल्लाह के लिए। देखिए जब इसे हा के साथ जोड़ा तो क्या बना, लहू, उसके लिए, लहुम, सबके लिए। और जब इसे आ के साथ जोड़ा तो क्या बना, लका, आपके लिए, ली, मेरे लिए। और कुम के साथ जोड़ने से क्या हुआ, लकुम, आपके लिए, लना।
اب ہمارا ٹیبل جو ہے تیار ہو گیا. ہم کا ای کم نا جو ہمارے اٹیچ پرونون تھے، ضمائر تھے جڑ کے آنے والے، ان کے ساتھ ہم نے لا کو جوڑ تو ہمارا ٹیبل بنا. ہاں جی کیا بنا؟ یہاں لا کو جوڑنے سے کیا بنا لفظ؟ لہو اس کے لیے، اور اس کے لیے، ان کے ساتھ لہم ان سب کے لیے، اور کا کے ساتھ لکا جوڑیے، لکا آپ کے لیے، یا کے ساتھ لی جوڑیے، لی میرے لیے، تم کے ساتھ لکم جوڑیے، آپ سب کے لیے، نا کے لنا ساتھ جوڑیے. لانا ہمارے لیے. ایکسلنٹ. تو اب دیکھیں یہ آپ کو ایک لفظ لکھا ہوا نظر آ گیا وَلَهُ. کیا آپ کو نظر آ رہا ہے کوئی لفظ؟ جی اس کے ٹکڑے وَلَهُ کی، اس کے ٹکڑے کیجئے، واو کو علیحدہ کر لیں گے، واو ہو گیا، اور اس کیا ہوگا؟ لا. ابھی ہم نے پڑھا تھا یہ علیحدہ لفظ ہے، اور ہو جو ہے یہ ہم ضمیر پہلے، تو یہ تین حصے ہوئے. وَلَهُ کے کتنے ٹکڑے ہوئے؟ وَلَهُ. وا کے معنی ہوتا ہے اور، لا کے معنی ہوتا ہے لیے، ہو کے معنی اس. اب اگر میں ان تینوں کو جوڑ دوں تو ہمارے پاس کیا معنی آئیں گے؟ وَلَهُ کے کیا معنی ہوئے؟ اور اس کے لیے. اور اس کے لیے، اور اس کے لیے. ویری گڈ. اور اس کے لیے. اس کے تو لیے، آئیے اس کو ٹیبل کی شکل میں دیکھتے ہیں. وَلَهُ اور اس کے لیے، اور اس کے لیے، ان سب کے لیے. وَلَكَ اور آپ کے لیے، وَلِي اور میرے لیے، وَلَكُمْ اور آپ سب کے لیے، وَلَنَا اور ہمارے لیے، وَلَهَا اور اس پر. یہ ہمارا ٹیبل ہو گیا وا کے ساتھ. یعنی پہلے ہم نے لا کے ساتھ ٹیبل کیا، پھر اس لا والے ٹیبل میں ہم نے واو کو بھی داخل کر دیا. تو اب ہمارے پاس جو ایک لفظ آ گیا وَلَهُ وَلَهُمْ وَلَكَ وَلِي وَلَكُمْ وَلَنَا وَلَهَا. تو اب آگے چلتے ہیں. ہاذا، آ کے میں نے کیا؟ ہاذا یہ، لہو کیا یہ اس کے لیے ہے؟ مثلا قرآن شریف جو ہے سبھی کے لیے ہے. اب وہ کوئی کہتا ہے احاذا لہو، کیا یہ اس کے لیے ہے؟ آپ اردو میں جواب دیجئے، کیا کہیں گے؟ کیا ہذہ یہ لہو، نعم ہاں لہو. یہ ہم اردو میں کہیں گے ہاں یہ اس کے لیے ہے. ہاں یہ اس کے لیے نعم ہوتا ہے. نعم نعم لہو، ہاں، نعم نعم نعم. ہذا لہو. یہ جو لائن کے اوپر اوپر ہوتا ہے اس میں سوال جواب میں فرق نہیں ہوتا، صرف سوالیہ لفظ ہٹ جاتا ہے اور جوابیہ لفظ اس میں ہٹ جاتا ہے. مثلا پہلے حل آتا تھا، ہم حل ہٹا کے نام لگا دیتے تھے. یہاں پہ نعم آ جو ہے وہ بھی سوالیہ لفظ ہے، اس آ کو ہٹا دیں گے، نام لگا دیں گے تو ہمارا جواب تیار ہے، نام حاذا لہو. اور اگر میں کہوں احاذا لہم، کیا یہ ان سب کے لیے ہے؟ اب ہم کیا کریں گے؟ ن- حمزہ کو ہٹا دیں گے، نام لگائیں گے، ہمارا جواب تیار ہے. کیا جواب ہوگا؟ نعم ہذا لہم. ہاں، نعم حاذا لہم. یہ لائن کے اوپر اوپر ہے، جو جواب ہے وہی آپ کا سوال، اور جو سوال ہے وہی جواب. سوال میں سوالیہ حرف ہوتا ہے، جواب میں ایک ہاں یا نا کا حرف. اب لائن سے نیچے آئیں گے تو یہ ہوگا احاذا لکا، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ جب یہ اردو میں جملہ میں بنا رہا ہوں تو آپ اردو میں پہلے تو جواب دیجئے، کیا یہ آپ کے لیے ہے؟ تو آپ کیا جواب دیں گے؟ نعم ہاذا لی. آپ اردو میں کہیں گے ہاں یہ میرے لیے میرے ہے. لیے ہے. جب میں آپ سے پوچھوں گا کیا یہ آپ کے لیے، تو آپ کہیں گے ہاں یہ میرے لیے ہے. تو ہاں یہ میرے لیے کی عربی ہوگی نعم حاذا لی. جی ہذا ہاں یہ، لی. یعنی لکا کا جو ہے وہ یا کے ساتھ بدلتا ہے جواب. اور اگر یہ ہو احاذا لکم، کیا یہ آپ سب کے لیے ہے؟ پہلے تو اردو میں جواب دیں اس سوال کا، کیا نعم یہ آپ سب کے لیے؟ ہاذا ہاں لنا. یہ ہم سب ہاں کے یہ لیے. ہم سب کے لیے ہے. ہاں تو جب ہاں آ گیا تو نام آ گیا، ہم سب کے لیے کیا ہوگا؟ حاذا نعم لنا. ہذا لنا. ہاں یہ ہمارے، یعنی کم کا جواب نا سے ہوتا ہے. ہاں پھر غور سے دیکھیں، ہوا کا جواب ہوا سے ہی ہوتا ہے، ہم کا جواب ہم سے ہی ہم ہوتا ہے، سے ہوتا یا ہے. کا جواب یا سے ہوتا ہے، اور تم کا جواب نا سے ہوتا ہے. یہ جو ہم نے 6 وہ پڑھی تھا نا حالتیں، ہو، ہم، کا، ای، کم، نا، ان کا آپس میں تعلق ہے. ہوا کا ہوا کے ساتھ، ہم کا ہم کے ساتھ.
کا یا کے ساتھ ہے. حاضہ کے معنی ہے یہ، حاضہ یہ نزدیک کا اشارہ ہے، حاضہ یہ، حاضہ کیا یہ، لہم اس کے لیے ہے، ان کے لیے ہے، آپ کے لیے ہے، میرے لیے یہ یعنی وہ کوئی چیز ہے، مثلا قرآن شریف کی طرف وہ اشارہ کر. اب آگے دیکھیں آپ کو ایک نیا لفظ نظر آ رہا ہوگا، کیا لکھا ہوا ہے، کوئی پڑھ سکتا ہے اسے؟ فلہو، فالہ. تو اب اس کے ٹکڑے کیجئے جلدی سے. کیا کیا ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ فا کا ایک، فا اور لا کا لام کا ایک، لا اور اور ہو کا ایک. اب دیکھیں تین فا ٹکڑے. کے معنی ہوتا ہے پس، فا کے معنی ہوتا ہے پس، بس اور جو ہے لا کے معنی ہوتا ہے لیے، اور یہ ہو کے معنی ہوتا ہے اس کے. تو لہٰذا ان اس کے، دونوں کو جب ملائیں گے تو کیا معنی بنے فلاح کے؟ بس اس کے لیے. کے لیے. اس کے لیے. تو ہمارا ٹیبل تیار ہے. اب ہم فا کو جو ہے اسی ٹیبل میں لگائیں گے. کیا ہے؟ فلاح بس اس کے لیے، اس کے لیے فلاح فلہم، فلک کا بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلکم بس آپ سب کے لیے، فلانا بس ہمارے لیے. اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ تو مجھے ٹیبل کرائیے. جی فلہو بس اس کے لیے، فلہم بس ان سب کے لیے، فلکا بس آپ کے لیے، فلی بس میرے لیے، فلکم بس آپ سب کے لیے، فلانا بس ہمارے لیے. گڈ. تو ہم نے جو ہے یہ دیکھ لیا فلاح کے ساتھ. اب یہ ایک اور لفظ ہمیں نظر آ رہا ہے، پڑھیے اسے. کیا لکھا ہوا ہے؟ وَمِنْهُ، اور اس کے ٹکڑے کیجیے. اب وا کا، وا کا ایک ٹکڑا ہوگا، من کا ایک ٹکڑا ہوگا، خو کا ایک ٹکڑا ہوگا. یعنی یہ تین حصے ہوئے اس کے. وا جی. من ہو، وا کے معنی ہوتا ہے اور، من کے اور معنی ہم نے پڑھا تھا سے، ہو کے سے معنی ہوتا ہے اس سے. تو اب یہ اس سے من ہو کو جب جمع کریں گے تو کیا بنے گا؟ وا من ہو کا ترجمہ کیا بنے گا؟ اور اور مجھ سے اور ان ہاں اور اس سے. یا نہیں ہے، اور اس سے اور بیچ اس سے، اور اس سے. اور اس سے. وا کے معنی اور، من معنی سے، ہو معنی اس، ومن ہو اور اس سے. تو چلیے ہمارا ٹیبل ہم تیار کرتے ہیں. ومن ہو اور اس سے، ومن ہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سے، ومنی، ومنی یہ دیکھیں اس پہ شد ہے، نون کی دو آوازیں نکلیں گی. ومنی، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، ومنہا اور اس عورت سے. ٹھیک ہے جی. اب میں اشارے کرتا ہوں، آپ مجھے ٹیبل کرائیے. جی ومنہو اور اس سے، ومنہم اور ان سب سے، ومن کا اور آپ سب سے، ومنی اور آپ سب کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے. وَمِنْ کا آپ ایک سے ہے، یہ آپ ایک اکیلے ہیں. کا اور آپ سے، ومنی اور مجھ سے، ومنکم اور آپ سب سے، ومنا اور ہم سے، منہا اور اس عورت سے. تو گڈ، یہ ہو گیا. اب عربی بول چال کی طرف چلتے ہیں. احاذا منہ، کیا یہ اس سے ہے؟ پہلے تو آپ اردو میں ہی مجھے بتائیے جواب. کیا یہ اس سے ہے؟ تو کیا جواب ہوگا؟ ہاں ہاں یہ اس سے ہے. ہاں تو یہ لہذا اس سے ہے. حمزہ کو ہٹائیں اور نام لگا دیجئے. آپ کا جواب نعم کیا ہے؟ منہو، ہاذا نعم من. نام حاضہ من، جو سوال لکھا ہوا ہے وہی جواب ہے. صرف نعم حمزہ کو ہٹایا اور نام کو لگا دیا. حمزہ سوالیہ تھا، نام جواب ہے. تو نام کیا؟ حاضہ من. اور اگر سوال یوں آ جائے احاذا منہم، تو اب کیا جواب ہوگا؟ نعم ہاذا منہم. ہاں یہی جواب ہوگا. یعنی نعم حاذا منہم، جی ہاں یہ ان سب سے. سوال یوں آ جائے احاذا من کا، اب کا آ گیا تو کا تعلق نعم کس سے ہوتا ہے؟ ہاذا منی. ہاں منی، یا لگا دیں گے.
नाम हाजा मिन्नी, का की जगह या, क्योंकि का और या का टेबल में ताल्लुक था। और अगर सवाल यूं आए हाजा मिनकुम, तो अब क्या लगा? नाम हाजा मिन्ना, मिन्नी, हाँ, कुम की जगह ना होगा, क्योंकि टेबल हमने ऐसे ही सीखा था, हुआ हम, अंता आना, अंतुम नानु, और इनकी बदली बदलते वो हम, का ई कुम ना। कुम जब भी आएगा उसका जवाब ना से देंगे, आएगा तो या से देंगे। तो क्या हुआ? अहाजा मिन कुम, कुम आ गया तो हम क्या जवाब देंगे? नाम हाजा मिन्ना, ना लगा देंगे मिन्ना, तो मिन्ना हो गया। अब एक और लफ्ज नजर आ गया भाई मुझे, आपको भी नजर आ रहा है? हाँ, क्या लिखा हुआ? वअनहु, वअनहु, वान। भाई इसके जल्दी से टुकड़े कीजिए। वाह तो मैंने कर दिया, अब आगे वा के का टुकड़े आप कीजिए। वा का एक टुकड़ा होगा, अन का एक होगा और हु का एक होगा, 3 टुकड़े यानी होंगे। ये तीन टुकड़े होंगे, वाह, अन और हु। वाह के मैनी होते हैं और, अन के मैनी होता है से या किसी के बारे से में, हु उस। तब जब इन सबको मिलाएंगे तो क्या तर्जुमा बनेगा? वाह अन हु, और उनसे और उससे, और और उससे, उससे। ठीक है, वाह अन हु और उससे। तो आइए टेबल बनाते हैं। अन के मैनी था उससे, व अनहु और उससे, अनहुम उन सब से, व अनहु और उन सब से, अन का आपसे, व अनहु और आपसे, व अन्नी के मैनी मुझसे, व अनहुम और मुझसे, अनकुम आप सबसे, व अनकुम और आप सबसे, अन्ना हमसे, व अन्ना और हम सबसे। यानी वाह जोड़ते जाएंगे तो हमारा और का तर्जुमा इसमें आ जाएगा, अनहु से, व अनहु और उससे, अनहुम उन सबसे, व अनहुम और उन सबसे, अन का आपसे, व अन का और आपसे, श्याम तुमने अन्नी जन्म मुझसे, वाव लगाएंगे, व अन्नी और मुझसे, अनकुम आप सबसे, व अनकुम और आप सबसे, अन्ना हमसे, व अन्ना और हम सबसे, अनहा उस औरत से, व अनहा और उस औरत से। यानी वाव लगा देंगे तो और का तर्जमा आ जाए। तो अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने 3 हरफ सीखे। क्या थे भाई? ली, क्या मतलब होता है? लिए। कैसे याद लिए, रखेंगे? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, लिल्लाह में अल्लाह के लिए, तो उससे हम याद रखें। मिन, मिन के मैंने होता है से, हमने ये तावुज में पढ़ा था, आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतान, मिनश शैतान यानी शैतान से, तो मिन के मैनी शैतान से, वो से के मैनी हम याद रखें। अन होता है से, रजी अल्लाह ताला अन्हु, कल हमने पढ़ा था हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा। वो अन जो है ना उसके मैंने होता है से, तो इस तरह हम इसे याद रखेंगे। तो आज हमने ये 3 टेबल, क्या? लहू, लहुम, लका, ली, लकुम, लना, लहा, मिनहु, मिनहुम, मिनका, मिन्नी, मिनकुम, मिन्ना, मिनहा, अनहु, अनहुम, अनका, अन्नी, अनकुम, अन्ना, अन्हा। हमने ये 3 टेबल पढ़े थे। आप में से कोई इसे दोहरा दे, कौन दोहराना चाहेगा? जी दोहराइए। लहू जी देखो जी। इसके लिए, लहुम हम्म, इन सब के लिए, लका आप सब के लिए, ली मेरे लिए, लकुम आप सब के लिए, लाना हमारे लिए, लहा इस औरत के लिए, मिन हु इसलिए इससे, मिन हुम इन सब से, मिन का आपसे, मिन्नी मुझसे, मिन कुम आप सबसे, मिन्ना हमसे, मिनहा इस औरत से, अनहु इससे, अनहुम इन सब से, अनका आपसे, अन्नी मुझसे, अनकुम आप सबसे, अन्ना हमसे, अनहा इस औरत से। अच्छा, ये पता नहीं हमारी क्या वजह है, हम इसे हमेशा इस पढ़ते हैं, हालांकि ये उस है, यानी उसके बारे में बात करें जो यहाँ मौजूद नहीं है, कहीं और है, तो इसलिए वो दूर की चीजें कहते हैं उसने कहा। कोई इनके आपके ऊपर नजदीक जबर लिखा, जहर नहीं है इसीलिए। जबर जेर नहीं है, तो फिर आपने इस कैसे पढ़ लिया? इस सारे इस नजर आ रहे हैं। देखिए ना, जबर जेर नहीं है तो आप इस क्यों पढ़ रहे हैं, उस क्यों नहीं पढ़ रहे? तो वही पे आ इसलिए गई ना।
آپ اس کا یہ نقطہ کہ زیر زبر نہیں ہے یہ نہیں ہے بات، ہم یہ کہہ رہے ہیں وہ کا مطلب ہے کوئی جو یہاں نہیں ہے، وہ جی سب جو یہاں نہیں ہے تو ان کے لیے دور کا صیغہ کہیں گے اس، ان بھی نہیں کہیں گے، ان بھی نزدیک کے لیے ہوتا ہے، تو یہ زیر زبر ہونا نہیں ہے، مقصد اس کے معنی کو سمجھنا ہے، تو وہ ہمیں سمجھ آ گیا کہ ہاں ہے صیغہ، اس لیے اس اور ان کہیں گے۔ تو اچھا، اس ٹیبل کے ساتھ ہم نے کوئی ایک لفظ ملایا تھا، کوئی آپ کو یاد ہے کیا ملایا تھا؟ واو واو، تو چلیں واو کے ساتھ ابھی کریں اس ٹیبل کو، کیا بنے گا؟ وَلَهُ وَلَهُ، اور اس کے لیے وَلَهُم اور ان سب کے لیے وَلَكَ آپ کے لیے ولی میرے اور لیے آپ کے لیے ولکا، اور واد ساتھ سوری لگا رہے ہیں، اور میں آپ نہیں، کے لیے ہاں وَلَهُم اور ان سب کے لیے وَلَكَ اور آپ سب کے لیے ولی جو ہے اکیلا ہے، ولکا اور آپ کے لیے، ولی اور میرے لیے، ولکم اور آپ سب کے لیے، ولنا اور ہمارے لیے۔ وَلَنَا اور ہمارے لیے اگر اسی واو کو ہم جو ہے یہ اگلے ٹیبل کے ساتھ جوڑ دیں من ہوں، تو پھر کیا بنے گا؟ وَمِنْ ہوں، اور اس کے لیے ہاں، اور اس کے لیے نہیں، سے ہے، من کے میں نہیں سے ہوتا اور ہے، اس من سے اور سوری اس سے، وَمِنْهُمْ اور ان اور سب سے وَمِنْكَ اور آپ سب سے آپ سب سے نہیں ہے، یہ کا جو ہے ہمیشہ اکیلے کے لیے ہوتا ہے، وَمِنْ کا اور آپ سے، یعنی اور ایک آپ سے، آپ سے وَمِنِّي اور مجھ سے وَمِنْكُمْ اور آپ سب سے وَمِنَّا اور ہم سب سے۔ ہم نے ایک اور تیسرا ٹیبل بھی پڑھا تھا، اس کے ساتھ بھی اسے جوڑ کے دیکھتے ہیں۔ تیسرا ٹیبل کیا تھا؟ انہو، وَأَنْهُ اور اس سے، تو آگے کیا ہوگا؟ وَأَنْهُمْ اور ان سب سے وَأَنْكَ اور آپ سے وَعَنِّي اور مجھ سے وَعَنْكُمْ آپ سب سے نہیں، وَعَنَّا اور آپ سب، کیونکہ واہ ہم جوڑ رہے ہیں، آپ اور مجھے آپ سب سے عَنَّا وَعَنَّا اور ہم سے، اور ہم سے، ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر اس کے ساتھ ہم نے ایک اور لفظ بھی بنایا تھا، واو کے علاوہ بھی کوئی لفظ بنایا تھا، جوڑا تھا، کیا جوڑا تھا؟ فا فا۔ جب ہم فا جوڑیں گے تو اس میں ترجمے میں کیا آ جائے گا؟ پس کے معنی، فَلَہُ پس اس پس کے اللہ لیے، ہاں، اور یہ اس کا اس ترجمہ کے لیے آپ بس کروائیں۔ اس کے لیے فَلَہُ فلاحم اور پس ان بس سب کے لیے، ان سب کے لیے فلاکا بس پس بس آپ کے لیے فلی فلی بس میرے لیے میرے لیے، فلاکم آپ سب کے لیے آپ فلانا کہا جائے گا، بس فا کا آپ ترجمہ کے لان لیے ہے، ہاں، فَلَکُمْ پس آپ کے لیے، فلانا ہمارے۔ اب اسی فا کو ہم اگلے ٹیبل جو ہے اس سے ملاتے ہیں، کیا ہے؟ من، فا من ہوں پس فَمِنْهُ پس اس سے فَمِنْهُمْ پس ان سب سے فَمِنْكَ پس آپ سے فَمِنِّي پس مجھ سے فَمِنْكُمْ پس آپ سب سے فَمِنَّا پس ہم سے۔ اب فا کے ساتھ ہم تیسرا ٹیبل جو ہے ان کو بھی ملا دیتے ہیں، فَعَنْهُ پس اس سے، فَعَنْهُ فَعَنْهُمْ پس ان سب سے فَعَنْكَ پس آپ سے فَعَنِّي پس مجھ سے فَعَنْكُمْ پس آپ سب سے فَعَنَّا پس ہم سے۔ گڈ، تو یہ ہمارا ٹیبل ہوا۔ اب آتے ہیں امتحان کی طرح، اختبار کہتے ہیں امتحان عربی میں۔ ایک لفظ نظر آ رہا ہوگا، ربکم، کیا مطلب ہے ربکم؟ اس کا رب سب کا رب اگر ان سب کا ہوتا تو یہ ہوتا ربہم، یہ ہے تم، آپ سب کا رب آپ سب کا رب ہم آپ سب نہ آپ سب کا ٹھیک رب ہے، منہا
मिनहा, उस औरत का मिन रब, रब नहीं है, मिन के मैंने होता है से, मिनहा उससे, बी ही बी के मैंने होता है साथ, बी ही उसके साथ या उससे, मिनहू, मिनहू क्या तर्जमा होगा? से, उससे, उनसे, मिनहू उससे, मिन के मैंने होता है से, हु मैंने उस, मिनहू उससे, उससे, हमने उससे, क्या है, लाकुम, लाकुम, ना आपसे, लिए, नहीं, लाकुम उस होता है लिए, लाकुम, तुम सबके लिए या आप सबके लिए, आप आप उस सबके आप लिए, सबके लिए, ली कुल्ली, कुल्ली कहते हैं हर एक, ली मैंने लिए, हर एक के लिए, अबाऊ, अबाहू, अबा कहते हैं बा को, हु उसका, अबाहू उसका बा, फिर फाले उम्मे ही, हाँ जी फा आ गया पस, बस ली ये, उम माँ ही उसकी, फाले में ही पस उसकी माँ के लिए, फा मैंने पस, ले मैंने लिए, मैंने माँ ही उसकी, फाले में ही पस उसकी माँ के लिए, लहू क्या तर्जुमा होगा? लहू उसके लिए, उसके लिए, वालाकुम और वालाकुम, आप और सबके लिए, और आप सबके लिए, और आप सबके लिए, बीहा, बी के मैंने होता है साथ, हाँ मैंने उस औरत, बीहा उस औरत उस के औरत उस के साथ, औरत लिए, के साथ, ये आगे है कलालतन, ये जो है इसम है, देखें दो जबर आ रहा है, इससे पहचान ले ये कोई इसम है, ठीक है। इमरातुन पहचानिए, इसम हर फेल में से क्या है? दो पेश इसम, नजर आ रहे हैं तो इसम इसम, होगा, और मुजक्कर है या मुअन्निस? मोनिस, वाहिद, मुअन्निस, वाहिद है या जमा? वाहिद, गुड एक्सलेंट। वलाहू, हाँ ये तो हमने आज किया टेबल, वलाहू क्या होगा तर्जमा? वाह, और उसके लिए, और उसके लिए, गुड एक्सलेंट, वलाहू और उसके लिए, फाले ताड़ियां, कुल्ली, कुल कहता है हर एक, फाल के मैंने पास, ला के मैंने लिए, फाले कुल्ले ही पस हर एक के लिए, के लिए, मिनहा, मिन हुमा, ये आपने नहीं पढ़ा इसे छोड़ दिए, मिन के मैंने होते से, हुमा मैंने उन से, दो, दो के उन दोनों से, गुड। मिनल्लाहि, हाँ इसका तर्जुमा आप कर सकते हैं, मिनल्लाहि अल्लाह के लिए, के लिए होता तो ली आता, अल्लाह की, ये से, मिन है, हाँ अल्लाह से, अल्लाह से, मिनल्लाहि अल्लाह की तरफ से, यानी अल्लाह से, अल्लाह से, वमन ये आपने नहीं पढ़ा, मन के मैंने होता कौन, तो और वमन और कौन, और कौन, व रसूल, हाँ इसको आप टुकड़े कीजिए, वह वाह, रसूल, और हूँ, रसूल, रसूल हु वाह का मैंने उसका, हुआ, रसूल के रसूल और हूँ मैंने, और और उसका और रसूल, उसका रसूल, गुड एक्सलेंट एक्सलेंट। ताड़ियां, हाँ जी, अल अनहारू, अल अनहारू सिर्फ ये बता दीजिए इसम है, फेल है या हर्फ है? इसम है, इसमें, इसम है, अलिफ लाम आ रहा है, अलिफ लाम ने हमें बता दिया ये इसम है, और नहर जो है जमात अनहार जो है, इसकी नहर वाहिद होता है, अनहार जमा, ये अनहार है। अल अजीम क्या बता सकते हैं इसम फेल में से ही क्या है? इसम है, इसमें, अलिफ लाम से आपने पहचान लिया इस समय। अजाबुन, इसके बारे में क्या इसमें, ख्याल है? इस समय तनवीन इसमें, आ रही है। मिनकुम, इसका तो तर्जमा कीजिए, मिनकुम, मिन को, मिन से कुम, आप कुम, सब आप सब से, से, मिन आप सब आप से, सब से, हाँ जी, कुफारुन, इसम फेल हर्फ में से क्या मुमकिन है? इसम, इसम है, गुड एक्सलेंट। तो कुरान जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, कुरान में ये अल्फाज ऐसे आएंगे, मिन, अन, ली, ला, बी, फा, वा, ये जुड़ जुड़ के आएंगे। जैसे देखें फ़ाले में ही, देखने में बड़ा मुश्किल लफ्ज है, आप टुकड़े कीजिए, फा अलहदा कीजिए, ला को अलहदा कीजिए, और ही, चारों का मैनी आपको आता है। फा मैनी पस, ला मैनी लिए, माँ को कहते हैं, हूँ उसकी, बस उसकी माँ के लिए। ये ऐसा ऐसा आप टुकड़े करना सीख जाएंगे ना, और इनके मायने, तो फिर आप खुद इनको पहचानेंगे। लकुम तुम्हारे लिए, मिन उससे,
امراتن اسم ہے، ولاہو ولاہو دیکھیں 3 ٹکڑے، والاہو یہ آج ہی آپ کو ہم نے کرا ہے، اور وہی قرآن سے آپ کو مثالیں دکھا دی ہیں، تو شکر کیجیے جی۔ ہم نے ٹیبل بناتا ہے، ٹیبل بنانا کیا ہے؟ لاہو کا، تو لاہو کے بعد کیا آئے گا؟ لاہم آئے گا، لہم لاہم لاہم، پھر کیا لہم آئے گا؟ لاکا آ جائے گا، پھر لی 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 یا کے ساتھ لی آ جائے گا، پھر لی جمع کے سیرے آنے سے لکم 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 آ جائے گا، لکم لنا پھر لنا آ جائے گا، اور آخر میں لا آ جائے گا، لنا ٹھیک ہے۔ من سے بھی اسی طرح ٹیبل بنائے، من ہو کے بعد کیا آئے گا؟ منہم منہ من ہم آئے گا، من ہو کے بعد من ہم آ گیا۔ اب آگے چلے، منہم من کا ہاں اس کے بعد کا آئے گا، من کا، اور اس کے ساتھ کا کے ساتھ منی فوراً یا آنا چاہیے، منی من۔ اب اس کے بعد منکم اور پھر جو ہے کم کے بعد کیا آنا چاہیے فوراً؟ منا منا نا، من، اور جو ہے منہا اس عورت سے۔ انہو سے ٹیبل بنائیے انہو انہم جی، انکا انکا انی انی ان، گڈ انکم گڈ انا گڈ، انہا 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 ہو گیا۔ چلیں اب دوسرا سوال ہے، اب آپ نے عربی کا ترجمہ کرنا ہے۔ رضی اللہ تعالی عنہم، راضی ہوا اللہ تعالیٰ عنہم ان سب سے، عنہم کا تو آپ کو ترجمہ آتا ہے نا، تو کیا ہوگا؟ راضی ہوا اللہ ان سب سے۔ اگلا ہے وَمِنْكُمْ، اس کا کیا ترجمہ ہوگا؟ اور وَمِنْكُمْ، اور جی من سے ہاں کم ہاں، ان سب سے ان سب ہوتا تو ہم آتا، اور آپ سے آپ سے سب سے آپ سے اور آپ اور سب سے آپ سب سے، آپ سے نہیں، آپ سب سے جمع ہے کم، اور آپ سب اور سے۔ آپ سب سے من الرسولی، من الرسول ترجمہ کیجئے، من سے رسول سے، رسول سے۔ رسول سے الکتاب لہا، الکتاب لہا، لہا اس عورت کے لیے، یعنی کتاب اس عورت کے لیے۔ ہاذا لکم، اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ہاذا لکم، یہ ہاں لا لاکم یہ اس ہاذا یہ کم آپ سب ان سب سے سے کدھر سے ہو یہ گیا؟ ان لا سب کے میں کے نے کیا ہوتا لیے، ہے؟ آتے سارے یہ ان لیکن سب الٹے کے سیدھے لیے، آ رہے یہ آپ سب کے لیے، یہ آپ سب کے لیے، آپ سب کے یعنی یہ لیے۔ آپ سب کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ اچھا اب عربی بنانی ہے، اس عورت کے لیے، اس عورت کے لیے اس لیے کے کیا معنی ہوتا ہے؟ لا، من ہاں، من کے معنی تو ہوتا ہے سے، یہ تو کہہ رہے ہیں کے لیے کے معنی ہوتا ہے لا یا لی آتا ہے، تو لا ہا اس عورت کے لیے، لاہا آپ سب سے، لاکم اس کا مطلب ہے آپ سب کے لیے، لا کے معنی تو ہے لیے، یہ ہے آپ سب سے۔ انہا ہاں ہاں رہبا آپ نے صحیح لکھا ہے، من کم، من کم، من معنی سے، کم آپ سب سے، من کم، اور مجھ سے، سے بس و پس تو نہیں ہے نا، اور ہے، و ہو گیا مجھ و سے۔ وامنی آپ نے درست لکھا ہے رہبا، وامن، ومنی اور مجھ سے، وامنی اور مجھ سے۔ اگلا ہے ہم سب کے لیے آیا، ہم سب کے لیے کہ کیا ہوتا ہے؟ لا یا لی استعمال لام کرتے ہیں، لام ہم سب، تو کیا ہو جائے گا؟ لنا، لانا لانا لنا ہمارے لیے یا ہم سب کے لیے، بس ان سب کے لیے، لانا فالانا پس ہمارے لیے، وہ کہہ رہے ہیں ان سب کے لیے، آپ اپنے لیے بنا رہے ہو، آپ نے بہت فالاکم کم، آپ سب کے لیے، آپ نے اور بھی غلطی کر دی، فالا فَلَهُمْ ہم آئے گا، ہم فلاہم پس ان سب کے لیے، پس لا لیے، ہم ان سب کے۔ اچھا
اب عربی میں جواب دینا ہے، ترجمہ نہیں کرنا ہے. اہذا لکا، جی هذا اہذا لکا کیا جواب ہوگا؟ کیا یہ هذا آپ یہ کے لیے ہے؟ هذا تو یہ کیا جواب؟ لکا لیے. پہلے آ نعم کی جگہ ہم لے نعم آئیں گے. هذا نعم نعم هذا لکا. لکا کیوں ہوگا؟ لکا تو جو سوال ہے، لکا کا جواب تو یا سے آئے گا. نعم هذا لنا. لانا تو ہم ہو گیا، یہ جبکہ ایک کام آ رہا ہے، کم نہیں آ رہا. کم آئے گا تو نعم نام. هذا لی. ہاں نام ہاضا لی. لی، جی ہاں یہ میرے لیے. کا جواب یا سے ہم دیتے ہیں. اگلا سوال دیکھ، اہذا منکم، کم آ گیا. نعم هذا نعم هذا منا. منا. گڈ، ایکسلنٹ. نام ہاضا منا، کم کا جواب نہ سے دیں گے. ہاں یہ ہمارے لیے. اہذا لی، اب لی کا جواب کس سے نعم دیں؟ هذا لی. نو، لی کا لی تو نہیں ہوگا نا. لی یا جو ہے وہ کا کے ساتھ بدلے گا. نام ہاضا لکا، نعم نعم هذا لکم. لکا. کم نہیں ہے. لکا. یا جو ہے کا کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، یا کا کے ساتھ جڑی، کم کے ساتھ نہ جڑا ہو، ریورس ہو نہ جائے گا. ہم کہیں گے ہاں نعم نام ہاضا هذا لکا، لکا. ریورس ہو جائے گا. ریورس ہو جائے گا. گڈ، ایکسلنٹ، زبردست بات. ذالک لہم، کیا وہ، ذالک وہ، کیا وہ ان سب کے لیے ہے؟ نعم هذا. حاضر نہیں، اب ذالک کا لفظ آ گیا تو ہم ذالک کا جواب دے دیں گے. ذالک پڑھا نام ہوا ہے. ذالک لہم لہم، لہم لہم رہے گا. نام ذالک لہم، ہاں جی یہ ان سب کے لیے. اور اگر یہ سوال ہے اہذا لہا، اب کیا جواب ہوگا؟ نعم هذا لنا. لہا. ہو گیا بھائی. کیا یہ وہ اس عورت کے لیے؟ تو آپ کریں گے یہ ہمارے لیے. آپ کے لیے کس نے بھیجا؟ میرے مجھے تو کہتا کون دیتا. نعم آپ هذا لہا. بیچاری سے کیوں چھین رہے ہو جس کو کسی نے کچھ بھیج دیا؟ نام ہاضا لہا، جی نعم هذا ہاں. لنا. پھر وہی نام واپس اس سے کھینچ کر اپنی طرف کر رہا ہے. لها. بہت خود غرض ہے یہ لڑکا. اچھا دیکھو میری بات کو غور سے سنو. ہوا کا جواب ہوا کے ساتھ ہوتا ہے، ہم کا جواب ہم کے ساتھ ہوتا ہے، ہا کا جواب ہا کے ساتھ ہی ہوتا ہے. یہ ہوا ہوں، یہ وہ ہے، وہ مذکر، وہ سب مذکر، یہ وہ مؤنث، یہ بھی جو ہے وہ ہے. تو یہ وہ والے جتنے صیغے نا، ان کا سوال جواب ایک ہی ہوتا ہے. جو سوال ہوگا وہی جواب آئے گا. فرق یہ ہوتا ہے سوالیہ جو حرف ہوتا ہے آ یا حل، وہ ہٹ جاتا ہے، اس کی جگہ ہاں یا نا کا لفظ آ جاتا ہے. ما، لا، نا، یہ نام آ جاتا ہے. تو ہا کا جواب ہا سے رہے گا، نا میں نہیں بدلے گا. نا کا جواب اس وقت آئے گا جب سوال میں کم آ رہا ہو. تو آئیے آج آپ کا یہ سیشن پورا ہوا. اب اضافی ٹائم جو ہمارا دہرائی کا اس میں ہم سوالوں کو دیکھ لیتے ہیں. الرحمن الرحیم سے ہم یہ عادت سیکھتے ہیں، کون سی؟ قیامت کے دن کو یاد کرنا، اللہ کے بارے میں مثبت سوچ رکھنا، غریب اور ضرورت مند کی مدد کرنا، مثبت کردار اپنانا. ABCD. جی بی. اے تھا قیامت کو یاد کرنا، جبکہ الرحمن الرحیم میں تھا مہربان ہے، بہت مسلسل رحم کرنے والا. مثبت سوچ ہے کہ اللہ جو ہے وہ مہربان ہے اور ہمارے ساتھ مہربان رہیں گے. مثبت. وَهُوَ اللَّهُ، وَهُوَ اللَّهُ، اور وہ اب تو اللہ. تم آپ پڑھنا چاہیے. اور وہ اللہ ہے، اور اللہ ہے، اور وہ اللہ ہے، اور تو اللہ ہے. واہ اور ہوا وہ اللہ، اور وہ اللہ ہے. جی اہدنا کا ترجمہ کیجئے. ہدایت دے انہیں، ہدایت دے ہمیں، ہدایت دے اسے. مؤنث ABCD. اہدنا، نا کا صیغہ آ رہا ہے. آپ نے درست فرمایا عربہ. چلیں، اللہ اکبر کا معنی ہے اللہ کی ذات پاک ہے، اللہ سب سے زیادہ بڑا، اللہ سب سے زیادہ بلند ہے، اللہ کی ذات قابل تعریف ہے. ABCD. بی بی بی. اللہ اکبر یعنی اللہ سب سے بڑا ہے. یہ 6 دفعہ ہم اذان میں اور اسی طرح قامت میں بھی کہتے ہیں. تو آئیے، اللہ سب سے بڑا ہے، ایک سے زیادہ جواب ہوں گے. طاقت میں، پاکی میں، عظمت میں، تمام صفات میں. ABCD. تمام صفات میں ڈی. نہیں یہ سبھی صحیح ہیں.
طاقت میں بھی اللہ، پاکی میں، عظمت ڈی میں، بولتے تمام ہیں. صفات میں، ہر چیز میں اللہ سب سے بڑا ہے۔ اشہدو کا معنی ہے ایک سے زیادہ جواب، میں گواہی دیتا ہوں، میں گواہی دوں گا، میں ایمان رکھتا ہوں، میں عمل کرتا ہوں، ABCD۔ اے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، اعوذ، اے اور بی، اشہد، یہ جو ہے یہ اے اور بی. مضارع کا فعل ہے، جب ہم پڑھیں گے فعل وہاں میں بتاؤں گا، ابھی آپ صرف یہ یاد رکھ لیجئے اس کے دو معنی ہوتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوں یا میں گواہی دوں گا۔ الہ کا معنی ہے ایک سے زیادہ معنی بتائیے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، مہربان، ABCD۔ اے بی اے بی. پہلے تین جواب صحیح ہے، جس کی عبادت کی جائے، جس کی اطاعت کی جائے، جو ہماری ضرورتوں کو پورا کرتا ہے، تینوں ABCD۔ الا اللہ کا معنی بتائیے کہ نہیں اللہ، اللہ کے لیے، سوائے اللہ کے نہیں اللہ، ABCD۔ سوائے الا اللہ کے، اللہ، سی. جی آپ نے صحیح کہا، سوائے اللہ کے۔ گواہی دینا، شہادت کا مطلب ہے ایک سے زیادہ جواب درست ہوں گے، ان اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، یاد کرنا، ABCD۔ گواہی دینا، گواہی دینا ہوتا ہے اعمال کے ذریعے اس کا اظہار کرنا، سمجھنا، اسے الفاظ کے ذریعے پہنچانا، ABCD ہے، اے بھی نہیں ہے، سی بھی شامل ہے۔ ہوا رسول اللہ کا ترجمہ، اب تو آپ کو آنا چاہیے، ہوا وہ رسول، رسول اللہ، وہ اللہ کا رسول ہے، تو وہ وہ اللہ رسول کے رسول ہے، ایک ڈی. رسول ہے، وہ اللہ کے ایک رسول ہے، وہ اللہ کے رسول ہیں۔ رسول ڈی. چونکہ یہ جو ہے نکرا رہا ہے تو اس لیے ایک کا لفظ آئے گا، ڈی. وہ اللہ کے رسول ہیں یا وہ اللہ کا رسول ہے۔ حی علی الصلاح کا پیغام ہے گھر میں نماز ادا کرنا، آفس میں نماز ادا کرنا، مسجد میں نماز ادا کرنا، نماز کو یاد رکھنا، ABCD۔ حی علی نماز الصلاح، کو آؤ، یاد رکھنا، ڈی. سی یعنی مسجد میں نماز ادا کرنا، حی علی الصلاح کا مطلب ہے آؤ نماز کی طرف مسجد میں آؤ۔ الفلاح کا معنی بتائیے، اور نماز، کامیابی، نماز کی طرف، کامیابی کی طرف، ABCD۔ الفلاح، ڈی، کامیابی کی طرف. گڈ، کامیابی، کامیابی کی طرف نہیں، کامیاب، الفلاح کامیابی۔ اپنے دل میں اللہ کی شان بڑھانے کا بہترین طریقہ کیا ہے؟ ایک سے زیادہ جواب درست ہوں گے، ذکر کرنا، اللہ کی مخلوقات پر غور کرنا، اللہ کی صفات پر غور کرنا، سمجھ کر ذکر کرنا، ABCD۔ سب ٹھیک ہے، سب صحیح ہے. سب صحیح ہے، درست کہا۔ عربی میں جمع بنانے کا ایک طریقہ یہ ہے، دو زبر، دو پیش، دو زیر جوڑا جاتا ہے، الف لام جوڑا جاتا ہے، ایس جوڑا جاتا ہے، جیسے انگلش میں کرتے ہیں نا، ایپل، ایپلز، بک، بکس، ایس لگاتے ہیں، اور یا پھر واؤنون، یانون جوڑا جاتا ہے، ABCD۔ آپ نے درست کہا، جواب صحیح ہے، ڈی. آپ نے صحیح کہا رہبا۔ تو آئیے، اسمائہم، اسمائہم، ہمارے نام، ان سب کے نام، آپ سب کے نام، اس کا نام، اسمائہم، ہم، بی. ہم، ہاں ان بی. سب کے نام آپ نے صحیح کہا۔ کیا صالحتن کا جو ہے معنی ہے وہ مؤنث نیک ہے، وہ سب نیک ہے، وہ مذکر نیک ہے، آپ نیک ہے، ABCD۔ وہ مؤنث نیک ہے، صالحتن، آپ نے درست کہا۔ وہ لکم مونس ایک ہے. دین، بتائیے، میرے لیے میرا دین، تمہارے لیے تمہارا دین، ان کے لیے ان کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ABCD۔ لکم دینکم، لکم ابھی پڑھا تھا، لکم تمہارے تمہارے لیے، لیے تمہارا دین، تمہارا دین، تو کیا ہوگا؟ تمہارے لیے تمہارا تمہارا دین۔ دین. لاہا کے معنی، اس سے آسان سوال آ نہیں سکتا۔ بی. لاہا، اس عورت کے لیے، اس عورت. سوری، لا کے معنی یہ تو سی درست ہے۔ احاذا لاہو، احاذا لاہو، کیا جواب ہوگا عربی میں؟ سی سی، نام حاذا لاہو، جی ہاں یہ اس کے لیے ہے۔ معنی بتائیے، اور میرے لیے، میرے لیے، آپ نے صحیح کہا ہے ربا، یہ ہے ولیہ، اور میرے لیے ولیہ، یاد لگا دیں گے۔ فَمِنْكُمْ کے معنی بتائیے، فَمِنْكُمْ، فا، من اور کم آ گیا، یہ ابھی ہم نے آج ٹیبل بنایا اس کا، فا کے بس ساتھ، تم سب کے لیے. کے لیے ہوتا تو لا آتا، فلا کم ہوتا، یہ من ہے، بس تم سب کے لیے. کے لیے ہوتا تو لا آتا، فلا کم
ہوتا, یہ فلکم نہیں فامنکم ہے. فَمِنْكُمْ بس ان سب کے لیے. کے لیے ہوتا تو لا کا لفظ آتا. میں تیسری دفعہ دہرا رہا ہوں بس کے لیے ان بھی سب سے. لا کا لفظ آنا چاہیے, اس میں لا نہیں من ہے. اور تم سب سے, من کے معنی ہوتے ہیں سے, من شیطان, شیطان سے, اس سے معنی یاد رکھتے ہیں من کے, من معنی سے, اور تم سب سے, یا سوری فا ہے تو پس, تو کیا ہوگا پس تم سب سے. تو حل ہاذا من کا, حل ہاذا من کا, کیا یہ تیرے لیے؟ نعم ہاذا منی. نام حاضر من کا. جی ہاں یہ میرے لیے. منی. رسول من اللہ, رسول من اللہ, من آیا لفظ من اللہ, ایک رسول اللہ کی طرف سے, بہت سے رسول اللہ کی طرف سے, بہت سے خاص رسول اللہ کی طرف سے, ایک رسول اللہ کے لیے. کیا ہوگا من اللہ, ایک رسول اللہ کے لیے. کے لیے طرف نہیں سے. ہوگا, کے ایک لیے رسول لازمی ہے, اللہ کی طرف لی سے. آنا چاہیے. اس میں لی کا لفظ نہیں ہے. لی اور من کا فرق سمجھنے کی کوشش کیجئے. تین ہی تو حرف پڑھے ہیں آج. لی من ان, لی کے معنی ہوتا ہے لیے, من کے معنی ہوتا ہے سے, ان کے معنی بھی ہوتا ہے سے. تو جب آپ کہتے ہیں کے لیے تو اس میں لا کا لفظ, لا کا لفظ تو ہے ہی نہیں اس میں. رسول من اللہ ہے, یہ اگر ہوتا رسول کے رسول اللہ کی ہے طرف سے. پھر ہوتا اللہ کے لیے رسول. لیکن جہاں من اللہ ہے, اللہ سے رسول, یعنی کیا ہے, ایک رسول اللہ کی طرف سے. رضی اللہ تعالی عنہم کے معنی بتائیے. انہم, ان کا لفظ ہے انہم. ہاں جی, اللہ اس سے راضی ہوا, اللہ اس عورت سے راضی ہوا, اللہ ان سب سے راضی ہوا, اللہ تم سب سے راضی ہو, اے بی سی ڈی. اللہ ان سب سے راضی ان ہوا. سب سے راضی ہوں. ہاں, اللہ ان سب سے راضی ہو, تو لہذا یہ سی ہے. آگے ہے سوال, ترجمہ کیجیے. اللہ اس سے راضی ہو, اللہ اس سے راضی ہو. رضی اللہ عنہم, رضی اللہ عنہ, رضی اللہ عنہا, رضی اللہ عنکا, اے بی سی ڈی. بی بی. آپ نے صحیح کہا کہ یہ جو ہے بی ہے, کہ اللہ اس سے راضی ہوا. انہو کا لفظ آئے گا. انہو کا مؤنث بتائیے. انہم, انہو, انکا, انہا. انہا, اے بی سی ڈی. انہا. انہو, انہا, یہ ہم نے ڈرل کی تھی کل. تو یہ بھئی اب آ گیا ایک ٹیسٹ, چھوٹا سا ٹیسٹ ہے, اتنا بڑا نہیں ہے. کہتا ہے لاہم کے معنی بتائیے اور اشارہ بتائیے. لاہم کیا معنی ہے, پہلے تو معنی کیجیے, لاہم ان سب کے لیے. ان اور سب کے اشارہ لیے. کیا کریں. سب کے لیے. سب کے لیے تو جب کرنا, اشارہ کیا کروں, یہ اشارہ صحیح ہے سب کے لیے. نہیں, نہیں تو اس پھر سائڈ. بتائیے کہاں کریں دائیں اشارہ. طرف. دائیں دائیں رائٹ طرف سائڈ, چار انگلیوں رائٹ سے سائڈ. اشارہ کریں. لاہم لاہم. آگے لفظ آ گیا منا, ترجمہ کیجیے اور پھر اشارہ بتائیے. ہم سے. میرے. ہاں, منا اگر ہم, آپ سے ملتا ہم سے, اب اشارہ بھی بتائیے کدھر کریں اشارہ. اپنی طرف. اپنی طرف چار انگلیوں سے جمع کا اشارہ. انکم, ہاں جی, اس کا ترجمہ بھی کر سب دیجیے, سے. یہ تو بہت ہی آسان ہے. آپ سب سے. آپ سب. آپ سب سے اشارہ کہاں کریں گے. چار انگلیاں سامنے. سامنے کی طرف. سامنے کی طرف. یعنی یہ تینوں اور کیجیے. لاہم ان سب کے لیے, اس نے غائب کا جمع کا اشارہ کرا دیا. منا ہم سے جمع کا اشارہ کرا دیا. انکم آپ سب سے جمع کا اشارہ کرا دیا, یعنی تینوں طرف جمع کے اشارے آپ کو تینوں لفظ سے آگے. تو آئیے جی آج نقطہ تعلیم کی طرف چلتے ہیں. بڑا زبردست نقطہ تعلیم ہے, توجہ کیجیے گا. اللہ سے علم کی بھیک مانگیے, یعنی وہی فارمولہ جو دعا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی ہے, اللہ کے رسول کو دی گئی ہے, وہی ہمارے لیے کیا ہے, ربی سے. ربی سے. تو کہیے کیا لفظ کہیے. الحمدللہ. الحمدللہ. یہ سبق الحمدللہ. نمبر 5 کے اختتام پر آپ نے 57 الفاظ سیکھے ہیں, جو قرآن میں تقریباً 19,471 بار آئے ہیں, اور ہم اپنے ٹارگٹ کی طرف بہت ہی تیزی سے بڑھ رہے ہیں. ہم نے الحمدللہ. 41,000 کے ٹارگٹ پہ پہنچنا ہے, اور آپ دیکھیں آپ تقریباً نصف کے قریب پہنچ چکے ہیں 5 کلاسوں میں. ابھی 15 کلاسیں ہماری رہتی ہیں. آپ منصوب ہیں, اللہ نے قرآن سیکھنے کے لیے آپ کا انتخاب کیا ہے, اس کو نظر انداز مت کیجیے. ربی زدنی علما کا ورد رکھیے, اور اپنی کلاس فیلوز یا کلاس میں جو لوگ ہیں ان کے لیے بھی دعا کیجیے.
اللہ سے دعا ہے وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق دے. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. اللہم اغفر لنا قبل الموت وارحمنا عند الموت ولا تعذبنا بعد الموت ولا تحاسبنا یوم القیامہ انک علی کل شیء قدیر. اللہ حافظ. یہ کلام کی اختتام پذیر